محرم کے جھنڈے اپنے گھر سے نکالو. اگر وہ شریعت کے خلاف فیصلہ دے، شرک کرنے کا کہے، غیر اللہ کی عبادت کرنے کا کہے، پھر ماں باپ کی بات نہیں ماننی. لیکن دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ پیار اور محبت سے رہنا. بات نہیں ماننی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر باپ آپ کا مشرک ہے، باپ آپ کا قبر پرست ہے، پیر پرست ہے، امام پرست ہے، تو اس باپ کو گالیاں دینا شروع کر دو، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع کر دو. نہیں، اگر وہ مشرک ہو تب بھی زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں. اس کو ادب سے ابو جان، ابا جان، پیارے بابا، پیارے ابو، محبت سے، پیار سے، ہدیے دے کر، تحفے دے کر، تحائف دے کر، خدمت کر کے، ٹانگیں دبا کے، کھانے کھلا کے، سر دبا کے، مالشیں کر کے، جو طریقہ اختیار کر سکتے ہو ادب کا، خدمت کا، پیار کا، محبت کا، وہ کرو اور دعوت توحید دو. لیکن زبان درازی، اونچی آواز، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، ان کے لیے گندے الفاظ اپنی زبان سے نکالنا اسلام میں حرام ہے. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں. ماں کہے بیٹا داڑھی شیو کر دے، تیری شادی تیری ماموں کی لڑکی سے میں نے طے کر دی، اور مولوی نو کڑی نہیں دیں گے. اسے کہ امی جان قربان ہو جاؤں آپ کے حکموں پر، لیکن جہاں میرے محمد کی بات آئے گی امی جان میں آپ کی نہیں مان سکتا، فاطمہ کے بابا کی مانوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اطاعت خالص حق ہے اللہ اور اس کے رسول کا. جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات منوانا چاہے اس کی کوئی بات تسلیم نہیں کرنی. کبیرہ گناہوں میں سے باپ کی بجائے اپنی نسبت غیر باپ کی طرف کرنا. بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر کی طرف نسبت کرے اس پر اللہ کی جنت حرام. آپ نے دیکھا نہیں، کسی کے گھر میں اولاد نہیں ہوتے، وہ اپنے بھائی کی اولاد، اس کا بچہ لے لیتے ہیں، اس کی بچی لے لیتے ہیں. پھر وہ کہتے جی سعودی عرب لانا ہے، جب تک اپنے نام سے نہیں لکھیں گے تو اس کا پاسپورٹ ہی ہمارا نہیں بنے گا، اس کا ویزا ہی نہیں نکلے گا، یہ تو آ ہی نہیں سکے گا. وہ اس کے باپ کا نام ہٹا کے چچا کو باپ بنا دیتے ہیں، تائے کو باپ بنا دیتے ہیں، ماموں کو باپ بنا دیتے ہیں. یہ حرام ہے. نہ کاغذات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، نہ اس کو پکارا جا سکتا ہے. اسے کوئی بھی گود لے لے لیکن وہ اپنے باپ کے جانا جائے گا اور اس کے باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑے گا. بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے باپوں سے اعراض نہ کرو، اور جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا اس نے کفر کیا. جس نے باپ سے منہ موڑا، باپ کو چھوڑ کے غیر باپ کو اپنا باپ کہا، اپنے نسب کو چینج کیا، اس نے کفر کیا. بخاری و مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ کے علاوہ دوسرے کی طرف نسبت جس نے کی اس پر اللہ، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے. جس نے اپنے باپ کو چھوڑ کر غیر باپ کی طرف نسبت کی اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سب لوگوں کی لعنت. قیامت کے دن نہ اس کے کوئی فرض قبول ہوں گے نہ اس کے کوئی نفل قبول ہوں گے. یہ جاہلوں میں عام رواج ہے، کسی کا بچہ گود میں لے لیا تو اس کی نسبت ہی توڑ دیتے ہیں باپ سے. جس نے گود لیا وہی اس کا باپ بن جاتا ہے. کچھ لوگوں کے ہاں یہ بڑے شرف اور عزت کی بات ہے کہ باپ مر گیا، یتیم بچہ ہے، سکول والے داخل نہیں کر رہے. گاؤں کا بڑا، گاؤں کا چودھری کہتا ہے میں اس کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، میرے نام سے اس کا نام چلے گا، اور وہ سکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے اور وہ ساری نسل اس چودھری صاحب کو سلام کرتی ہے کہ اس نے لاوارث کو اپنا بیٹا بنا لیا. اس کو اپنے بیٹے کے طور پہ رکھنا، خدمت کرنا الگ ماجرا ہے، لیکن اس کے باپ سے نام توڑ کر کسی اور کی ولدیت میں دینا یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ جن پر خرچ کرنا آپ پر اللہ نے لازم قرار دیا ہے، اگر ان پہ خرچ نہ کرو یہ کبیرہ گناہ ہے. صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن عمر کے پاس ان کا داروغہ آیا، آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے غلاموں کو خرچ دے دیا؟ غلاموں کا جو خرچہ تھا تم نے ان کے حوالے کر دیا؟ داروغہ کہنے لگا نہیں.
انہوں نے کہا جلدی جاؤ انہیں خرچ دے کر آؤ، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے آدمی کو اتنا ہی گناہ کافی ہے کہ جس کا خرچ اس کے ذمے ہے وہ خرچ روک لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، بیوی ناراض ہو کے میکے چلی جائے، خاوند اچھا بھلا کھاتا پیتا بھی ہوگا، بیوی ناراض ہو کے گئی ہے، تم سیدھا کرنا میں تو خرچہ بھیجنا ہی نہیں، تنگ ہو کے پجے گی اتھوں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے کہ جس کا خرچ اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا ہے وہ خرچ آپ روک لو، وہ اولاد کا خرچ ہو، وہ بیوی کا خرچ ہو، وہ ماں باپ کا خرچ ہو، وہ چھوٹی بہنوں کا خرچ ہو۔ ماں باپ نے جو آپ کے ذمہ لگا دیے آپ ان خرچوں کو اٹھا رہے ہیں، جو خرچ کرنا آپ پہ لازم ہے اگر آپ نے وہ خرچہ نہ کیا، روک لیا، اولاد سے، بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ سے، گناہ کبیرہ، اور یہی گناہ ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شادی شدہ حضرات ذرا اس حدیث کو غور سے سنیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ایک اشرفی تم اللہ کی راہ میں کسی نے دی، ایک اشرفی تم نے غلام کو آزاد کرانے میں دی، ایک فی سبیل اللہ دی، ایک غلام کی آزادی کے لیے دی، ایک کسی مسکین کو دی، 3 دینار 3 درہم 3 ریال مثال کے طور پہ آپ خرچ کر چکے، ایک فی سبیل اللہ، ایک غلام کی گردن آزاد کرانے میں، ایک کسی یتیم کسی مسکین کو دے دی، اور 1 درہم و دینار یا اشرفی کا تم نے سامان اپنے گھر والوں کو لا کر دیا، بیوی بچوں کی ڈیمانڈ پوری کی، ان کو کھانا پرووائڈ کیا، ان کو کپڑے دیے، ان کی ضرورتیں پوری کی۔ فی سبیل اللہ غلام کی آزادی، مسکین پہ خرچ اور اپنے بیوی بچوں پہ خرچ، اللہ نے جو ثواب بیوی بچوں پہ خرچ ہونے والی اشرفی کا دیا وہ تینوں میں سے کسی کا بھی نہیں دیا۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھو گے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں بڑے دلیر، مسجدیں بنوا رہے، مدرسے بنوا رہے، یتیم خانوں کو دے رہے، اور بچے اس کے بھوکے مانگتے پھر رہے لوگوں سے۔ یہ کوئی ثواب کا کام ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم ریاکار ہو، لوگوں میں چرچا کروانا چاہتے ہو، اپنے گھر کا خیال نہیں کرتے۔ گھر والوں پہ خرچ کرنا، اولاد پہ خرچ کرنا، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنے پر، غلام کو آزاد کروانے پر، مسکین کی مدد کرنے سے بھی زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ ہاں آپ خرچ کرتے ہوئے یہ نیت کریں اے اللہ ان کا خرچ تو نے میرے ذمہ لگایا ہے، میں اپنے مال میں سے جو تو نے مجھے عطا فرمایا ہے میں اپنی آل اولاد پہ خرچ کرتا ہوں، یہ نیت ثواب کی اگر کر لو آپ کا سارا خرچ ہونا یہ بھی قیامت کے دن نیکی بن کے آپ کے پلڑے میں ہوگا۔ کبیرہ گناہوں میں جائیداد کی غلط تقسیم، یہ رواج ہے، خاص طور پہ ہم پنجاب کے رہنے والے، پنجاب کا رواج تو ہم نے دیکھا ہے، باقی شہروں کا تو نہیں معلوم۔ باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مرتے مرتے ساری جائیداد بیٹوں کے نام کر جائے، بیٹیوں کو حصہ نہ ملے۔ اس کے لیے ہندوانہ سوچ کا ایک جملہ انہاں نوں جہیز دے چھڑیا سی 2 ٹرک بھر کے، ہن انہاں نوں ہور میں کی دیواں، بس کافی ہے وہ جہیز۔ یا تو یہ کہتے ہیں یا مولوی صاحب لڑکیوں کا حق تو ہے لیکن دیکھو اگر ان کو دیں گے زمین ہماری غیر خاندان میں چلی جائے گی، یہ تو غیروں کی ہو گئی نا، تو ہماری پراپرٹی وہ لے جائیں گے، ہماری جائیداد میں وہ حصہ دار بن جائیں گے۔ کوئی بدنصیب اپنے بیٹوں کے نام کر جاتے ہیں تاکہ بیٹیوں کا حق ماریں، اور کوئی ایسے بدنصیب ہیں وہ پوتوں کے نام لکھوا کر جاتے ہیں تاکہ نہ پوتیوں کو ملے نہ نواسیوں کو ملے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ نے جائیداد تقسیم کرنے کا جو کلیہ قاعدہ اہل ایمان کو دیا ہے، جس کا جتنا حق رکھا ہے وہ حق دیجئے۔ یہ جائیداد جب آپ دھرتی پہ آئے تھے خالی ہاتھ لے کر آئے تھے، یہ زمین آپ کو اللہ نے دی، یہ سونا آپ کو اللہ نے دیا، یہ پراپرٹی آپ کو اللہ نے دی، یہ حق بھی اللہ نے رکھا ہے۔ اور کتنی جہالت ہے، لوگوں کا مال مار کے آپ قبر میں جا رہے ہو، آپ کو کیا فائدہ ہے؟ آپ نے بیٹوں کو دے دیا، بیٹیوں سے روک لیا،
آپ تو مر رہے ہو نا، مرتے مرتے یہ فیصلے کر رہے ہو. کئی بدنصیب مرتے مرتے بیچارے سائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سے سائن نہیں ہوتے بیٹوں کے نام، اور بڑے دکھ سے وہ مرتے ہیں کہ بس اس زمین میں سے تو بیٹیاں حصہ لے جائیں گی، برباد ہو جائیں گے میرے بیٹے. بھائی آپ جس کا غم کر کے جا رہے ہو، آپ تو قبر میں جا رہے ہو، اپنی قبر کو کسی اور کے لیے جہنم کا گڑھا کیوں بناتے ہو؟ بیٹے اور بیٹی کا حق اللہ نے رکھا ہے. آپ بہنوں کا حق مار کے، بیٹیوں کا حق مار کے، پوتیوں نواسیوں کا حق مار کے مر رہے ہو. آپ کو اپنی قبر جہنم کا گڑھا بنانے کا کیا فائدہ ملے گا؟ مالک جہاں میراث کے مسائل قرآن حکیم میں ہمارے لیے بیان فرماتا ہے، ان کے بعد ارشاد فرماتا ہے تلک حدود اللہ. بیوی کو کتنا ملے گا، بیٹیوں کو کتنا ملے گا، بیٹوں کو کتنا ملے گا، یہ ساری تقسیم جو اللہ نے جس کا حق رکھا ہے، اللہ نے اس کا کیا نام دیا؟ یہ اللہ کی حدود ہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. اس سے آگے نہ بھاگنا، اس سے تجاوز نہ کرنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. یہ اللہ کی حدیں ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ایسی جنتوں میں، ہمیشہ کی جنتوں میں داخل ہوگا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. اور جو حق مار کے جائے، جو بہنوں کا حق دبا کے جائے، جو بیٹیوں کا حق مار کے سارا بیٹوں کو دے کر جائے. ایک شخص کا ذاتی واقعہ میں خود جانتا ہوں، وہ فوت ہو گیا. اپنے بیٹوں میں سے 2 بیویوں کے بچے تھے. ایک بیوی کے بچے لاڈلے تھے، دوسری بیوی کے بچے اتنے لاڈلے نہیں تھے. وہ لاڈلوں کو زیادہ دے گیا، غیر لاڈلوں کو تھوڑا دے گیا. باپ مر گیا. اس کا بیٹا خود میرے پاس چل کر آیا، اور باپ مر چکا ہے، اور وہ مرے ہوئے باپ کو اتنی گالیاں دے رہا، مارتے گیا ساڈا پیو سانو کی دے کے گیا، سارا کچھ تو اس کی اولاد کو دے گیا، ہمیں تو ذلیل کر گیا. آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اولاد آپ کے پیچھے آپ کے لیے دعائیں خیر کرے؟ غیر کو نوازنے میں اپنی جہنم کو کیوں بھرتے ہو؟ یا تو آپ زندہ ہو تب آپ اپنا مال کچھ رکھ رہے ہو بھی چلو کچھ مجھے بچ جائے. آپ تو مر رہے ہو. ایک کو دے کر اور ایک کو محروم کر کے نا انصافی اور آپس میں حسد، بغض، لڑائی، کینے کی جو بیج آپ نے بوئے ہیں، آپ کی آخرت تو برباد ہوئی، بہن بھائیوں کی دنیا بھی برباد کر دی. جو اللہ نے حق رکھا ہے جائیداد میں وہ حق ادا کیجئے. اللہ کے لیے اگر کسی کے ماں باپ سے غلطی ہو گئی، وہ غلط فیصلے کر کے مر گئے، بھائیوں کو چاہیے کہ اس کا کفارہ ادا کریں اور اپنی جائیداد میں سے اپنی بہنوں کا حق نکالیں. اپنی جائیداد میں سے اللہ نے جو حق رکھا ہے وہ ادا کریں. وگرنہ یاد کر لو حکم بڑا شدید ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ